السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کا پیارے دوستو؟ آپ کیسے ہیں؟ آہ، ایک دو دن سے معذرت ہے کیونکہ بہت تھکاوٹ ہو گئی تھی. وہ کمرشل جو ہم نے کیا اس میں ہم دونوں ماں بیٹی بہت تھک گئے تھے، بہت برے حال تھے، بہت زیادہ ایگزاسٹ ہو گئے تھے. تو میں نے کل تھوڑا ریسٹ کرنا چاہیے تو ریسٹ کیا. اور دوسرا آپ کو پتہ ہے جو کچھ انٹرنیٹ کا پرابلم چل رہے ہیں، فون ہی نہیں چل رہے تھے، انٹرنیٹ ختم، ابھی بھی ختم ہے، ابھی بھی پتہ نہیں ویڈیو کب اپلوڈ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، اور میسیجز نہیں جا رہے، کچھ بھی نہیں چل رہا، چلتے چلتے سب بند ہو جاتا ہے. بلکہ آج تو ویسے ہی عام نارمل سگنل بھی نہیں آ رہے تھے. گھر سے فون کر رہے تھے لوگ، بالکل میرا فون بند مل رہا تھا. میں کہیں کر رہی تھی تو وہ بند مل رہا تھا. بہرحال کافی حالات جو ہیں وہ سازگار ہیں، پرابلم ہے کافی زیادہ. تو اللہ کرے کہ یہ صحیح ہو جائے، ہمارا ملک جو ہے وہ صحیح ہو جائے، ہمارے ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں. آج بلکہ عجیب واقعہ ہوا کہ میں آج صبح مارننگ شو تھا، آج میرا آف تھا تو مارننگ شو تھا، میں چلی گئی صبح مارننگ شو میں، سما کا مارننگ شو تھا. تو وہاں سے میں آئی تو تھوڑی تھکی ہوئی تھی. میں نے کہا ایک دو گھنٹے ذرا لیٹ جاؤں. شائستہ جو ہے وہ اپنی شوٹ پہ گئی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ شام کو دال چاول بناؤں گی اور ذرا تھوڑی دیر ریسٹ کر لیتی ہوں. صبح کی اٹھی ہوئی ہوں، ہمیشہ کی طرح 5 بجے میں اٹھ جاتی ہوں. تو جناب میں جب سو گئی اور سو کے جب میں اٹھی ایک ڈیڑھ گھنٹے بعد تو میں نے جب فون دیکھا تو وہ بالکل بند تھا. لکھا آ رہا تھا ناٹ رجسٹرڈ آن نیٹ ورک، ڈیٹا بند، فون آف، سگنل ختم. ایک دم سے میں اتنا خوف زدہ ہو گئی، ڈر گئی کہ یا اللہ خیر. کیونکہ سونے سے پہلے میں جب چینل میں تھی تو لوگ بتا رہے تھے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اسلام آباد میں فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، تو بڑی ٹینشن ہو رہی تھی. تو اچانک جب جب میں نے دیکھا کہ فون جو ہے بالکل ڈیڈ ہو چکا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور تو میں بہت ڈری. اور مجھے فون بند کرنا اور کھولنا، ری سٹارٹ نہیں آتا کرنا، کبھی میں نے کیا نہیں، مجھے آتا ہی نہیں ہے. اب سوچی کیا کروں کیا کروں، گھبرا گئی کہ کوئی مجھ سے کیسے رابطہ کرے گا، میں کہیں کیسے رابطہ کروں گی، میں کیا کروں گی. میں بہت پریشان ہو گئی. تو میں ایک دم سے پھر اٹھی، اٹھ کے میں نیچے گئی، یہاں پر موبائل شاپ ہے وہاں بھاگی گئی. ان سے جا کے کہا کہ یہ میرا موبائل چیک کریں. انہوں نے ری سٹارٹ کیا. پہلے میں نے لوگ دیکھا سڑکوں پہ لوگ فون پہ بات کر رہے ہیں تو لوگ فون پہ بات کر رہے تھے. میں نے کہا مطلب نہیں کچھ نہیں ہوا. پھر میں موبائل اسٹور پہ گئی، ان سے میں نے ری سٹارٹ کرایا، فون آن کرایا اور فون آن ہوا. لیکن اب یہی ہو رہا ہے کہ کوئی نمبر نہیں مل رہا، اور جو ہے ڈیٹا بھی نہیں چل رہا اور انٹرنیٹ نہیں چل رہا. بڑے مسئلے مسائل ہیں. لیکن میں نے سوچا ویڈیو بناتی ہوں، شاید چلی ہی جائے رات تک، آہستہ آہستہ دھیرے 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 پہنچ ہی جائے. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم بات کریں گے ٹین ایجرز بچیوں کے بارے میں. لو جی، ٹین ایجر جو ہماری بچیاں ہیں نا، 14، 15، 16، 17، 18، یہ بڑی مشکل ہیں، بڑی ٹیڑھی لڑکیاں ہیں. کیونکہ ان کی یہ لوگ بڑی ہو رہی ہوتی ہے نا، ان کے اندر بڑی وہ ہوتی ہے ہیروئن والی پرابلم کہ ہم تو بڑے ہو رہے ہیں اور ہم تو یہ ہو رہے ہیں. ان کی اپنی ادائیں ہوتی ہیں. موبائل ہر وقت یوں ہوتا ہے، یہ ہو رہا ہوتا ہے. اور ہر جہاں پہ آپ چلے جائیں نا، مطلب آپ کہیں بھی جاتے ہیں نا تو ایک کونے میں اگر آپ کے ساتھ کوئی ایک بچی ہے اس عمر کی تو وہ اس کو نہیں پرواہ کہ کچھ ہو گیا ہے، کوئی مر گیا ہے، کوئی جی گیا ہے، کسی گھر کھانا کھانے آئے ہیں، کسی کی شادی ہے، کسی کا کچھ ہے. اس کو ایک کونا چاہیے اور موبائل چاہیے اور تصویریں چاہیے. اور وہ اوپر فلٹر لگا لگا کے، ایک تو مجھے ان فلٹروں سے اتنا تنگ ہوتی ہوں میں. جب کوئی ہمیں سڑک پہ ہم جا رہے ہوتے کوئی کہتا ہے تصویر، تو وہ تصویر کھینچو ہے تو میرا عجیب نیلی پیلی ہری شکل میری ہو جاتی ہے، پیلا عجیب لال ناک تو نیلی آنکھیں، تو پتہ نہیں کیا ہی بن جاتی ہوں میں بڑھاوا سا. تو میں ان سے کہتی ہوں پلیز میری اصلی شکل تو رہنے دیں مجھے، اور آپ تو اتنی خوبصورت ہیں، آپ کیوں یہ لگا رہی ہیں فلٹر. عجیب سے وہ اسنیپ چیٹ پہ عجیب و غریب قسم کے فلٹر لگ جاتے ہیں اور تصویر بھی اس سے کھینچتے ہیں، نارمل انداز رہ ہی نہیں گیا. وہی ہماری بچیوں کا حال ہے کہ انہوں نے صرف ایک کونا پکڑنا ہے اور موبائل پکڑنا ہے اور یہ اور بس یہ کرنا ہے. ہمارے زمانے میں پھر وہی بات کروں گی، بڈھی عورت جو ہے نا یہ باتیں چھوڑتی نہیں ہیں کہ ہمارے زمانے میں یوں تھا. بھئی بات یہ ہے کہ بات وہ کرنی چاہیے جو کہ بہت ساری مائیں جو ہیں میرے ساتھ ایگری کریں گے، سڑی پڑی ہوں گی اس بات کی وجہ سے. چلو بھائی تصویریں بھی کھنچا لی، مان لیا کہ آج کل کا بھائی حالات ایسے ہیں. ہمارے زمانے میں نہ فون تھا، نہ موبائل تھے، نہ تصویریں تھیں، نہ ہمیں یوں کرنا آتا تھا. تو ہم تو سادے سے بچے ہوا کرتے تھے، پتہ ہی نہیں تھا. لیکن اب چونکہ یہ سب چیزیں آ گئی ہیں تو یہ چیزیں ہوتی بھی ہیں. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ٹک ٹاک ہے،
تو انسٹاگرام ہے، تو فلانا ہے، تو یہ ہے وہ ہے، وہ تو سب مان لیا۔ لیکن جو مجھے افسوس ہوتا ہے نا آج کل کی بچیوں کے اوپر، وہ یہ ہوتا ہے کہ مائیں جو ہیں وہ کچن میں کتا خواری کر رہی ہوتی ہیں، کھجر خواری کر رہی ہوتی ہیں، بے ہوش ہو رہی ہوتی ہیں، کام کر رہی ہوتی ہیں، وہ لڑکیاں ہل کے نہیں دیتی، نہیں ہل کے دیتی بھائی، لیٹی رہتی ہیں بستر پہ، وہ ماں کا ہاتھ نہیں بٹاتی، وہ ماں کے ساتھ کام نہیں کراتی، وہ بلکہ ٹرے ماں سے لگواتی ہیں، سچی جو بات ہے۔ اچھا ہمارے جب زارا بڑی تھی ہو رہی تب اتنے برے حالات نہیں تھے جتنے اب ہو چکے ہیں۔ زارا جو ہے وہ یونیورسٹی جاتی تھی، آتی تھی، اچھا ہمارے گھر میں کھانا ہوتا تھا تو زارا آ کے نا کہتی تھی میٹھا میں بناتی ہوں، میٹھا بتائیں کیا بنانا ہے، اور اس کو میٹھا بنانا بنونا کوئی نہیں آتا تھا، لیکن وہ آ کے نا وہ میری بسکٹس کے ساتھ، کریم کے ساتھ اور یہ وہ کر کے نا اوپر نٹس وغیرہ ڈال کے وہ کوئی ڈش بناتی تھی، تو میں ہنستی تھی اور میں کہتی تھی یہ آپ نے بنایا نہیں، یہ آپ نے رکھا ہے، چیزوں کو مکس کر کے رکھا ہے۔ اچھا جب مہمان آتے تھے وہ سب کے ساتھ سرو کرتی تھی، سب کے آگے آپ یہ لے، جیسے لگتا تھا سارا کھانا اس نے بنایا، وہ چلاکو ماسی تھی نا بڑی صاحب۔ تو آج کل کی بچیاں چلاکو ماسی بھی نہیں ہیں بھائی، وہ بیٹھی رہتی ہیں، مطلب کہ آپ کے گھر میں کھانا ہے، آپ کے گھر میں مہمان آئے ہیں تو یہ کتنا برا لگتا ہے کہ آپ کی ماں جو ہے ایک تو وہ کھانا پکائے، دوسرا وہ مہمانوں کو کھانا پوچھے اور آپ بس یوں کر کے بیٹھے رہیں، یوں کر کے کہ میں تو حسین پری ہوں، مجھے تو نہیں اٹھنا۔ دل کرتا ہے اس کو رکھ کے نہ میں منہ پہ ماروں کان کے نیچے تھپڑ اور کہوں اٹھ جاؤ ماں کے ساتھ کام کراؤ۔ بھائی میں تو ایسی ہوں، مجھے تو یہ بالکل پسند نہیں ہے، بعد میں بہت زیادہ مائنڈ کرتی ہوں، اور اپنے گھر والوں میں بھی مائنڈ کرتی ہوں، اپنی فیملی میں بھی جو بچیاں ایسی ہیں نا میرا موڈ آف ہو جاتا ہے، کیونکہ کئی بچے ایسے ہوتے ہیں، کئی مائیں ایسی ہیں جو بیچاری تھک بھی جاتی ہیں، اچھا وہ پھر ان کا ویٹ بھی زیادہ کچھ ہے، کوئی ان کو پرابلم، بیمار بھی ہیں، کسی کے پاؤں میں درد ہے، کسی کے گھٹنے میں درد ہے، کسی کی کمر میں درد ہے، کوئی ویسے ویٹ کی ویسے موٹی ہے یا جو بھی ہے، لیکن وہ ایسے ایسے آہستہ آہستہ پینگوئن کی چال چل کے کچن میں جا رہی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں، پراٹھے بنا رہی ہیں، روٹی بنا رہی ہیں، مہمانوں کو دے رہی ہیں، اور وہ لیٹی ہوئی ہیں، آرام فرما رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ لگی ہیں یا اپنی تصویریں کھینچی جا رہی ہیں ٹک 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 ٹک۔ میرا بڑا دل جلتا ہے بھائی اس بات سے کہ یہ بات غلط ہے، اور دیکھیں اس میں جو ہے نا ماؤں کی غلطی ہے، لاڈ اپنی جگہ، تمیز طریقہ اپنی جگہ، لاڈ کریں ضرور کریں لاڈ، میں بھی بہت لاڈ کرتی تھی اپنی بچی سے، لیکن میں نے اس کو اس وقت بھی کہہ دیا تھا، حالانکہ وہ پڑھتی تھی، میں نے کہا پکو بالکل میں پسند نہیں کروں گی کہ تم جو ہو لیٹی رہو، اور کل کو تم اپنے گھر جاؤ تو تم آرام سے آرام فرماؤ اور باقی تمہاری ساس بوڑھی ہوں اور وہ کام کرے۔ اچھا زارا کی جو مدر ان لا ہے ان کو کام کرنے کا شوق ہے، وہ کچن میں پسند کرتی ہیں کہ وہ خود جائیں کھانا پکائیں، اللہ میاں ان کو ہمت طاقت دے، لیکن زارا وہ اب کھانا بنانے لگ پڑی ہے، اب جاتی ہے کچن میں، اماں میں یہ بناؤں، میں بناتی ہوں، میں یہ کرتی ہوں، وہ کرتی ہے، کیونکہ مجھے لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں۔ اور زارا ویسے ماشاءاللہ گھر کا بہت کام کرتی، جھاڑو لے کے جو شروع ہوتی ہے تو صفائی کرنا تو وہ پھر ہٹ جاؤ سارے، گھر ڈیکوریٹ کرنا، صفائی کرنا، گھر کا باتھ روموں کا خیال رکھنا، اس کو بھی میری طرح او سی ڈی ہے، صفائی کا مسئلہ ہے۔ تو یہ جو بچیاں ہیں ان کو آگے جا کے بہت پرابلم ہوگا، دیکھیں آگے جا کے آپ کے شوہر کیسا ہوتا ہے، آپ کے سسرال والے کیسے ہوتے ہیں، آپ کو خود اپنے لیے پرابلم ہوگا، آپ کہیں گے کہ ہائے اب اٹھنا پڑے گا، ہائے اٹھ کے بستر کی چادر ٹھیک کرنی پڑے گی۔ اب میری زارا جو ہے اس کا مسئلہ ہے، اٹھو اٹھ کے بیٹھ جاؤ سامنے صوفے پہ، پہلے چادر ٹھیک ہوگی پھر آپ اس پہ بیٹھیں گے، اور چادر پہ آپ بستر پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے، یہ پسند نہیں ہے، ان کے گھر میں یہ پسند نہیں کیا جاتا۔ اور میں بہت ساری لڑکیوں کو بستر پہ لیٹی ہیں وہ تو اٹھتی ہی نہیں، ان کو لگتا ہے ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں، کمر ٹوٹ گئی ہے، سب کچھ ٹوٹ گیا ہے۔ یہ جو ہماری بالکل 4-5 سال جو میں نے بتایا ہیں، 14 15 16 17 18، 18 کے بعد 19ویں میں کچھ بہتری آتی ہے، لیکن یہ ان بچیاں جو ہیں پلیز ان کو ابھی سے ٹرینڈ کریں، ان کو مائیں جو ہیں برباد کر رہی ہیں، مائیں خراب، وہ پڑھتی ہے نا، گرمی بڑی ہے، وہ یونیورسٹی سے تھکی بھی آئی ہے نا، اے ہے ہمارے ابا کے سر پہ احسان کر رہی ہو تم لوگ پڑھ کے ہیں، پڑھ رہی ہو تو اپنے لیے پڑھ رہی ہو، تو پڑھ رہی ہے، یہ بیچاری نہیں، وہ بیچاری گرمی بڑی ہے نا، بیچاری یہ ماؤں کے غلط لاڈ ہیں، یہ بالکل بکواس لاڈ ہیں، یہ مجھے پسند نہیں آتے بالکل بھی، اس لیے تھوڑا سا ذرا لڑکیوں کو کام کرنے کی عادت ہونی چاہیے، کہتے ہیں نا ہڈیوں میں تھوڑا سا کام پڑنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ بڑے بڑے دیگچے پکائیں، لیکن ایٹ لیسٹ جب مہمان آتے ہیں آپ کو کھڑے ہونا چاہیے، آپ کو سرو کرنا چاہیے، آپ کو پوچھنا چاہیے آنٹی آپ کو کچھ چاہیے، آنٹی آپ کو کچھ چاہیے، میں آپ کو بنا دوں، میں آپ کو یہ کر دوں، چائے لا دوں۔ اچھا آپ کی امی گھر پہ نہیں ہے فرض کریں، ٹھیک ہے جی، تو آپ جو ہیں وہ چلے گئے گھر پہ، کوئی آپ کی امی کی دوست آ گئی تو امی گھر پہ نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گی؟ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ کرنا چاہیے، ان کی ٹریننگ یہ ہونی چاہیے
کہ وہ پوچھیں کہ آنٹی آپ بیٹھیں، آپ کیا آپ کھائیں گی، کیا پئیں گی؟ بلکہ اس سے مجھے بہت پیاری بات یاد آ گئی. میری جو کوثر ہے نند، اس کی بیٹی ندا ہے. جب میں چھوٹی سی تھی، وہ اتنی عمر ہوگی اس کی بھی 17 18. تو میں ان کے گھر گئی تو وہ نہیں تھی گھر پہ. تو اس نے مجھے کہا مامی آپ کے لیے چائے لے کر آؤں، مامی آپ کیا کھائیں گی، مامی آپ کو باہر سے کچھ منگا دو. تو مجھے اتنی کیوٹ لگی. تو کہ یہ ماں نے بتایا ہوا تھا نا، ماں نے سکھایا ہوا تھا کہ آپ نے جب کوئی مہمان آتا ہے تو آپ نے اس کو پوچھنا ہے، آپ نے اس کو بیٹھ کے اس کو انٹرٹین کرنا ہے. یہ نہیں کہ وہ اکیلی بیٹھی اور آپ اندر گھس کے اپنے فون پہ لگ جائیں. دس از ویری بیڈ اینڈ دس از روڈ. لڑکیوں کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ لڑکوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ بات نہیں کہ صرف لڑکیاں ہیں، لڑکے تو خیر ہیں ہی سست. لڑکے تو ہل کے پانی کا گلاس نہیں پیتے. لڑکے تو ہیں، ان کو تو میں نے اپنی ہر چیز سے باہر کر دیا ہوا ہے. لڑکے تو ہیں ہی بکواس. لیکن لڑکیاں تو کم از کم ہمارا نام روشن کریں نا، ماؤں کا نام روشن کریں. اور اچھی لگتی ہیں پتلی پتلی پیاری پیاری حسین سی بچیاں آپ کو پوچھتی بھی کہ آنٹی آپ کو کچھ چاہیے، آپ کچھ لیں گی، آپ کو پانی چاہیے، آپ کو چائے چاہیے. اور پھرتی ٹرتی گھر کو سجاتی اچھی لگتی ہیں. اور یہ امیاں جو ہیں یہ ساری سیدھی ہو جائیں، یہ کوئی پہاڑ نہیں توڑ رہی، پڑھائی کر رہی. تو کیا ہوا؟ آج کل کی کون سی پڑھائی ہے؟ فیشن کر کے جاتی ہیں، تیار ہو کے سج بن کے خوشی خوشی وہ اپنی یونیورسٹی جاتی ہیں. یونیورسٹی سے بہتر انٹرٹینمنٹ تو ہے ہی کوئی نہیں. ہمارے زمانے میں ہوتی تھی یونیورسٹی ٹف، اب تو کوئی نہیں ہے. اب تو وہ اتنا مزہ آتا ہے، یونیورسٹی جاتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، کوئی یونیفارم نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. وہاں جاتے ہیں، جا کے فرینڈ سے ملتے ہیں، کینٹین میں چائے پیتے ہیں، چاٹ کھاتے ہیں، گپے لگاتے ہیں، فری پیریڈ میں بیٹھ کے انجوائے کرتے ہیں. اب تو وہ ٹف زمانہ ہے ہی نہیں. اب تو بہت فرینڈلی ایٹماسفیئر ہو چکا ہے. تو اس لیے کوئی اتنے پہاڑ نہیں آپ توڑ رہے کہ آپ یونیورسٹی سے آئے تو آپ تھک گئے ہیں، ہائے بیچاری بہت تھکی ہوئی ہے. اور پڑھائیاں کون سی ہیں؟ لے وہ تو بڑی کوئی ڈاکٹر بن رہی ہیں. ہاں ٹھیک ہے، جو ڈاکٹر بن رہی ہیں ان کو صبح دوپہر شام تک پڑھنا پڑتا ہے، اور وہ بیچاری بہت محنت کرتی ہیں بچیاں. میں مانتی ہوں ایک مشکل پڑھائی ہے بہت زیادہ. جو سوشیولوجی پڑھ رہی ہیں، جو ہوم اکنامکس پڑھ رہی ہیں، وہ کون سا جو ہے وہ حل چلا رہی ہیں؟ مجھے بتائیں ان کے لیے کون سی مشکل بات ہے؟ وہ صرف ڈرامے ہیں. ان ڈراموں پہ نہ جائیں، ان لڑکیوں کو ٹھیک کریں، اٹھیں، امیوں کے ساتھ کام کریں. آپ کی مائیں بیچاری تھک گئی ہے یار، وہ ان کی کمر میں درد ہوتی ہے، سارا دن گھر کا کام کرتی ہیں، چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھتی ہیں، میاں کو تمہارے ابا کو بھی سنبھالتی ہیں، پورے گھر کو دیکھتی ہیں، ہر چیز دیکھتی ہیں، ہاؤس وائف ہے، انہوں نے دیکھ چکا اتنا کچھ. ان کو کب ملے گی چائے آپ کے ہاتھ سے؟ ماں کو ہاتھ سے چائے تو بنا دیا کریں. مجھے یاد آ گیا کہ جب زارا کی شادی ہونے والی تھی، شاید میں پہلے بھی بتا چکی ہوں لیکن یہ اس حوالے سے بتا رہی ہوں بات. تو زارا کو بڑا لاڈ آیا نا میرے پہ. اماں اب جب تک شادی کے دن قریب آتے ہیں نا، میں آپ کو ناشتہ خود اپنے ہاتھ سے دیا کروں گی. جذباتی لڑکی. میں نے کہا اچھا میرا بچہ ٹھیک ہے آپ دیا کرو. لوبی میں اٹھ کے بیٹھ گئی، برش کر لیا، انتظار ہے اللہ کدھر گیا یار ناشتہ، آج کدھر گیا، آج ناشتہ کیوں نہیں آ رہا. تو جب میں نے لڑکی سے بلا کے پوچھا کہ بیٹا وہ ناشتہ آ رہا تھا زارا باجی نے، کدھر گیا وہ؟ میں نے کہا وہ 3rd فلور پہ پھول توڑنے گئی ہے. کیونکہ زارا کا یہ ہے کہ پھول بھی ہوں، کینڈل بھی ہو، ٹافی بھی ہو، اور کافی بھی ہو، تو جوس بھی ہو، تو یہ بھی ہو، تو وہ بھی ہو، اور خوبصورتی ہو، اور برتن حسین ہو. اس کو یہ شوق تھا کہ اپنی ماں کو پریزنٹ کروں. تو مجھے پیار بھی آیا اور ہنسی بھی آئی اور خوشی بھی ہوئی کہ وہ ماں کو آنر کرنا چاہتی ہے نا، ماں کے لاڈ اٹھانا چاہتی ہے. تو یہ باتیں اچھی ہیں، آپ کو بھی ماؤں کے لاڈ اٹھانے چاہیے یار. اتنی آپ کی ماؤں نے محنتوں سے بچے آپ کو پیدا کیا ہے، بڑا کیا ہے، پڑھایا لکھایا ہے. اب وہ آپ کو پڑھا رہی ہے تو آپ جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں کہ جی آپ لگے ہوئے ہیں کہ جی آپ کو جو ہے وہ امی جان جب ٹرے بنا کے دیں. بہت بڑی بات ہے. امی جان سے ٹرے نہیں لینی، امی کو ٹرے بنا کے دینی ہے. یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ سارا دن کام کریں، کچن میں گھس جائیں، برتن دھوئیں، ٹاکیاں ماریں. نہیں، یہ نہیں کہہ رہی ہوں. ایسا کریں کہ ایک وقت کوئی پیارا سا وقت ڈھونڈ لیں، شام کی چائے اپنی امی کو ٹرے سجا کے، ساتھ میں بسکٹ کوئی چیز تھوڑی موٹی بنا کے وہ ان کے آگے رکھیں. دیکھیں آپ کی امی کتنی خوش ہوں گی اور کتنی دعائیں ملیں گی. اور جب آپ کے گھر مہمان آتے ہیں، آپ کی امی کے دوست آتے ہیں، آپ کی فیملی آتی ہے، ملنے والے آتے ہیں، تب آپ تھوڑا سا ذرا کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ جی آنٹی آپ کچھ کھائیں گے، میں آپ کو کچھ دیتی ہوں، آپ بتائیں. ان کو سرو کریں، ان کو ڈال کے دیں، ان سے باتیں کریں. باتیں کرنا بھی بڑا ضروری ہے. ہنس کے باتیں کریں، خوش مزاجی کا مظاہرہ کریں. یہ نہیں کہ آپ اپنے صرف فون بعد میں کمرے میں جا کے کر لینا فون، بھائی کہیں بھاگا جا رہا ہے فون پر. نہیں، یہ لڑکیاں نہیں کرتی ہیں. مجھے بڑا غصہ چڑھتا ہے. لہٰذا آج کا سبق یہ ہے کہ مائیں جو ہے نا وہ ان کو بالکل نہ سمجھیں کہ یہ چھوٹے بچے ہیں. ان کو ابھی سے بتائیے کہ یہ ایک بہت اچھی بات ہوتی ہے کام کرنا، اور لڑکیوں کا اس طرح سے بیٹھ کے گپ لگانا، باتیں کرنا، سوشلائز کرنا فیملیز کے ساتھ، مہمانوں کے ساتھ.
یہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، آنکھوں کو بھی اچھا لگتا ہے۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ لڑکیاں ضروری کوئی پتہ نہیں میں ان کے پاس ظلم کرنے والی ہوں، یہ ایک نارمل سی بات ہے، ایک عام سی بات ہے جو کہ مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے، اور مجھے بہت بری لگتی ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ بیچاری ماں سے اٹھا نہیں جا رہا، پر وہ ایسے کر کے نا وہ جا رہی ہوں ذرا کچن میں ذرا چمچہ ہلاؤں، اور وہ کہی مما اب کیا کرنا ہے کھانے کا، ہنڈیا کا کیا کرنا ہے؟ ارے ہنڈیا کا کیا کرنا ہے، چولہا چلا لے، ہانڈی چمچ مار لے، کچھ قیامت نہیں آ جاتی۔ مما اب بتائے اب کیا کرنا ہے، اب سیلیڈ کر دوں مما؟ بڑی بری بات ہے ویسے، اٹھو ہلو، کوئی کام کر کے دو ماں کو، کوئی سکھ سکون دو، اور بیچاری ماؤں کو کوئی دو، اور مائیں بھی سیدھی ہو جائیں، لاڑ پاڑ بند کریں۔ جو لڑکیاں 12 15 16 سال کی ہیں وہ بڑی لڑکیاں ہیں، ان کو سب آتا ہے، ان کو سب پتہ ہے، ان کو چاہیے کہ ان سے کہیں کہ چلو سنڈے کے دن آپ لوگ ناشتہ بنا کے دے گی مجھے اور تم اپنے باپ کو، چلو اٹھو کچن میں جاؤ اور ناشتہ بنا کے دو۔ یہ کوئی ظلم تھوڑی ہے، کوئی زیادتی تھوڑی ہے۔ آپ دیکھیں باہر کے ملکوں میں سب کچھ سب خود کرتے ہیں، یا ہمارے لاڈ ہی نہیں ختم ہوتے، وہاں لڑکیاں پڑھتی بھی ہیں، گھر کے کام بھی کرتی ہیں، سینڈوچ چاہے وہ ٹوسٹ کے اندر کیلا رکھ کے کھا لے، لیکن کرتی تو وہ خود ہی ہیں بھائی، کرتی تو خود ہی ہے نا، کچن بھی صاف کرتی ہیں، برتن بھی دھوتی ہیں، پڑھائی بھی کرتی ہیں، سارا کچھ کرتی ہیں۔ وہاں تو کوئی لاڈ نہیں کسی کو آ رہا ہوتا، ادھر لاڈ ہی نہیں ختم ہوتے۔ ہائے یونیورسٹی جا رہی ہے، ہائے بیچاری تھک گئی ہے، ہائے بہت پڑھائی کرتی ہے۔ بس کریں یہ باتیں، پلیز بی پریکٹیکل، اپنی بچیوں کو اسٹرانگ بنائیں، کھڑا کریں، یہ ان کی اگلی زندگی کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا۔ ٹھوس اور پھوس بچیاں نہ بنائیں۔ تو جناب آج کی بات یہ تھی، پتہ نہیں اب کسی کو بری لگے گی، کسی کو اچھی لگے گی، آئی ڈونٹ نو، اور یہ ویڈیو جاتی ہے نہیں جاتی مجھے نہیں پتا، میں نے تو بنا دی۔ تو جناب میرے جانے میں اب رہ گئے ہیں دن 1 2 3 4، آج 27 ہوگی، 28 29 30، فسٹ کو 3 بجے کی فلائٹ، اور میں لاہور، سنڈے کو لاہور جا رہی ہوں۔ بس اب یہ 2 3 دن کا کام ہے، اس کے بعد ہم لاہور جائیں گے، میں زارا میرے ساتھ، نور جہاں میرے ساتھ، اور ہم لاہور جائیں گے، اور پھر آپ کو جا کے دکھاؤں گی وہاں کیا کیا ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی بات کروں گی، فکر نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا، اور ضرور بتائیے گا کہ میری باتیں آپ کو کیسی لگیں۔ گڈ بائے۔